ناظرین محترم، بہت ساری مساجد کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بچوں کے اوپر بڑی سختی کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مسجد کے اندر نہ لے کر آئیں، اور بعض جگہ پر تو یہ اشتہار بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو مسجد کے اندر لانا سخت منع ہے. بچے شور کرتے ہیں، بچوں کی وجہ سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، بچوں کو مسجد کے ادب کا پتہ نہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ یہاں آ کر شرارتیں کرتے ہیں اور دیگر معاملات بچوں کے اوپر یہ بات ہوتی ہے. اور ہم بڑی سختی کے ساتھ بچوں کو، میں نے بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا کہ ہم بچوں کو بڑے شدید انداز سے سختی کے ساتھ جھڑک دیتے ہیں کہ آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، آپ نے مسجد میں نہیں بیٹھنا. سختی کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. جیسے میں نے ایک مکتبے کے اوپر کتابوں کا ایک سٹال لگا ہوا تھا، تو اس سٹال کے اوپر قرآن پاک بھی پڑھا تھا. تو بچہ جو ہے وہ کتابوں کو دیکھتا دیکھتا ہاتھ لگاتا اس نے اچانک قرآن پاک کو ہاتھ لگا دیا. تو اس کے باپ نے بڑی سختی کے ساتھ اسے ڈانٹا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کو اس طرح ہاتھ نہیں لگاتا. بات تو ٹھیک ہے کہ پاک ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے، پاک صاف ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن وہ تو بچہ ہے. اس بچے کو شعور کس نے دینا ہے؟ والدین نے. لیکن کس انداز سے؟ کہ نرمی سے. جب باپ نے اسے سختی کے ساتھ جھڑک دیا کہ تو نے قرآن کو ہاتھ کیوں لگایا، تو بتاؤ کہ ساری زندگی وہ بچہ اس قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکے؟ خدا را یہ رحم کیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا اپنے بچوں کے ساتھ، سختی کے ساتھ پیش آتا، لیکن حقیقت معنی کے اندر ہم نے نقصان کر دیا کہ وہ بچہ ساری زندگی جو ہے وہ بس یہی سوچتا رہے گا کہ جناب میں نے اگر قرآن پاک ہاتھ لگانا ہے تو میں نے صاف ستھرے ہاتھ سے لگانا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، ادروائز وہ قرآن پاک کے قریب نہیں جائے گا. اور جو لوگ مسجد سے بچوں کو منع کرتے ہیں، کل معاملہ کیا بنے گا کہ کل اس بچوں کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے ہم ان کی منتیں بھی کریں گے اور ان کے لیے التجا بھی کریں گے کہ بھائی مسجد میں آؤ، میرے بیٹا مسجد میں آؤ. یہ بچے کبھی مسجد میں نہیں ہیں. خدا را یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم بچوں کو مسجد کے اندر ڈانٹتے ہیں. چاہیے تو یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ان کو سلیقہ سکھائیں کہ بیٹا مسجد کے اندر آپ کے شور نہیں مچاتے، بیٹا اس طرح نماز پڑھتے ہیں. بچے اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیوں؟ یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں. اگر آج ہم نے ان بچوں کو مساجد سے روک دیا تو کل ہماری مساجد کے اندر نماز پڑھنے کون آئے گا؟ یہ بچوں کو محبت کے ساتھ مسجد کا ادب سکھانا، مسجد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ سکھانا اور نماز پڑھنے کا انداز سمجھانا، یہ آپ اور میری ذمہ داری ہے. نہ کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے ڈانٹ دیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل خوف زدہ ہو کر ہم سے دور بھاگ جائیں، مساجد سے دور بھاگ جائیں. یہاں تک آپ کہیں گے جی شریعت اسلامیہ کے اندر کا یہ معاملہ ہے، جی مسجد کا معاملہ ہے. میں نے تو بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام، رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی کو ساتھ لے کر مسجد کے اندر داخل ہوئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے اسے نیچے بٹھاتے اور جب اٹھتے تو پھر اس کو اٹھا کر کندھے کے اوپر بٹھا لیتے. یہ نماز کی حالت ہے. اس روایت کو صحابہ نے بیان کیا ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی نمازی کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر نماز پڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ اس معاملے کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی کو کندھے کے اوپر بٹھایا، پھر نمازی کو نیچے اتارتے ہیں، پھر جب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، اٹھنے لگتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا اس روایت کا مطلب ہے کہ عرب جو تھے وہ لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے. رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے، بیٹیوں کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ عمل فرمایا. لیکن حقیقت دیکھیے، اب نماز کے اندر حضرت امام حسن حسین اگر رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سجدہ کر رہے ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے اوپر حضرت حسن حسین سلام اللہ علیہ چڑھتے تو کس نے یہ روایت کرنی تھی؟ گھر والوں نے کرنی تھی. لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام کے جو نواسے تھے کہاں آتے تھے؟ مسجد کے اندر آتے تھے. حضور علیہ السلام بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ادب سکھاتے تھے. لیکن ہم بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جناب یہ بچے ہیں، یہ نماز میں نہ شامل ہوں. اللہ کے بندوں، ان کو مسجد کے اندر آنے دیں، ان کو جھڑکے نہ، ان کو دھکا نہ مارے، وہ دور نہ بھاگ جائے، کہیں ان کے دل کے اندر شدید نفرت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ ہمارے آنے والے مستقبل کو محفوظ فرمائے. یہ آج کے بچے ہیں، کل کے جوان ہیں. جو کل آئے گا اس کے اندر یہ جوان ہوں گے، اور ان جوانوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے. جب جو تربیت کرتا ہے، جو مسجد کے اندر آئیں گے تو ہم تربیت کریں گے. خدا را اپنی اس غفلت سے، اپنے آپ کو اس غفلت سے بچائیے گا، اور بچوں کا خیال رکھیے گا، بچوں کے ساتھ شفقت کیجیے گا. رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. آقا کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آتے تھے، ان کو بڑے طریقے کے ساتھ سمجھاتے تھے. حضور علیہ السلام ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بچہ اپنے سامنے سے نہیں کھا رہا، وہ دوسرے کے سامنے سے کھا رہا تھا. رسول معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سکھایا، بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. لیکن ہم تو بس مسجد میں بچہ آیا نہیں اور اس کے اوپر فتوے لگنے شروع نہیں ہو گئے. باپ ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کہے بابا ہم نے آپ کے ساتھ مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو بابا یہ کہہ کے ریفیوز کر دیتا، نہیں بیٹا آپ نے مسجد میں جانا، ابھی آپ چھوڑ جائیں. خدا ایسا ظلم نہ کرے. ان بچوں کے ساتھ آپ محبت کریں اور پیار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھائیں، تاکہ ہمارا کل جو ہے وہ جو ہے محفوظ ہو سکے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کو دین کے اوپر چلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.